الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے اس کا جسم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بہترین تقویم میں، بہترین ترکیب میں ڈھال کر انسان کو اس نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس میں اللہ نے دماغ بھی رکھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دل بھی رکھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 2 آنکھیں رکھی ہیں، 2 پاؤں رکھے ہیں، 2 ہاتھ رکھے ہیں۔ علی ھذا القیاس، جیسے اللہ رب العالمین نے چاہا بہترین صورت میں انسان کو محفوظ طریقے سے بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام، اس کا احسان ہے کہ آنکھوں کو جہاں مناسب سمجھا فٹ کیا۔ کان 2 بنائے ہیں، انسان کے 2 ہونٹ بنائے ہیں، 2 قدم ہیں، 2 ہاتھ ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسانوں کو انسان دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی نظر آتے ہیں، پاؤں بھی نظر آتے ہیں، آنکھیں بھی انسان دیکھتا ہے، کان بھی دیکھتا ہے۔ لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ انسان بولتا ہے، گویا ہوتا ہے۔ وہ نعمت اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھی ہے۔ وہ ہر وقت نظر نہیں آتی، بولنے کے وقت، غور سے دیکھنے کے وقت وہ نظر آتی ہے، اور وہ ہڈی کے بغیر گوشت کا ٹکڑا انسان کے 2 جبڑوں میں اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے۔ رب العالمین کا معنی یہ ہے، مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ اے انسان، جیسے میں نے تیرے سارے جسم کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے، زبان کو میں نے محفوظ رکھا ہے، وہ کسی طرف سے بھی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ انسان وہ زبان اپنی دکھائے، پھر لوگوں کو نظر آتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے اس زبان کے ٹکڑے کو محفوظ طریقے سے محفوظ رکھا ہے، اے انسان تو بھی اس زبان کے ٹکڑے کو محفوظ رکھ۔ اس کو بے مقصد، بغیر کسی مطلب کی حرکت میں نہ لا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مقصد کی بات کرے اپنی زبان سے، کیونکہ زبان محفوظ ہے، اس سے نکلنے والی کلام بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ زبان کا ایک عظیم مقصد ہے رب العالمین کے عطیہ کا، تو اس سے جو کلام نکلے وہ بھی محفوظ اور بامقصد اور بامطلب ہونی چاہیے۔ یہ اس کی بناوٹ کے اندر سے مترشح ہوتا ہے کہ جیسے زبان محفوظ ہے، انسان کی کلام بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ اور یصمت، یا انسان خاموش رہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے، من سکت سلم و من سلم نجا۔ جو شخص بغیر مقصد کے بولتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، وہ سلامت رہتا ہے، اور جو سلامت رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، محترم ناظرین، حضرات و خواتین، جیسے اللہ رب العالمین نے اس ٹکڑے کو محفوظ بنایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اس زبان کو بامقصد طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، محفوظ طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، بغیر مقصد کے، بغیر مطلب کے اس زبان کو حرکت میں نہیں لانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے اس زبان کے ٹکڑے کی ضمانت مانگی ہے امت سے۔ فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان
ہلنے والے گوشت کا ٹکڑا جو ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ٹکٹ کی ضمانت دیتا ہوں، وہ مجھ سے جنت کا ٹکٹ لے لے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ساری باتیں بتائی، آخر میں فرمایا یا معاذ الا ادلک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، میں آپ کو سارے اسلام کی بنیاد بتاؤں کہ اسلام جس بنیاد پر کھڑا ہے، اسلام جس مضبوط بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، حج کھڑا ہے، عمرہ کھڑا ہے، نماز کھڑی ہے، انسان کی عبادات ہیں، انسان کے معاملات ہیں، انسان کے کاروبار ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، سارا اسلام اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی بنیاد اور اصل وہ بتاؤں؟ فرمایا اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا کف علیک لسانک، اے معاذ رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو بند رکھ، بغیر مقصد کے اس زبان کو استعمال نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ کے رسول زبان کا کیا کردار ہے؟ فرمایا اس کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا کے اندر محترم بھائیوں جتنا بھی فساد ہے اس کا 90% حصہ زبان کا حصہ ہے۔ زبان کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، زبان کی وجہ سے جھگڑے ہیں، زبان کی وجہ سے گھر میں جو ہے نا جی وہ فساد ہے، بازار میں فساد ہے، کاروبار میں فساد ہے، اللہ کی ساری زمین پر زبان کی وجہ سے فساد ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اے معاذ رضی اللہ عنہ کہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کردار یہ ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکا کے پھینکا جائے گا۔ یہ زبان کی عدم حفاظت کا نتیجہ ہے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا جائے گا۔ تو محترم بھائیوں اور محترم قابل احترام بہنوں، میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں، جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اسی زبان کی حفاظت کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ الحجرات 26واں پارہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان کان فی، اگر وہ میرے مسلمان بھائی کے اندر عیب موجود ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اس سے تو منع کر رہا ہوں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر آپ کے بھائی کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو آپ بہتان باندھ رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، بہتان غیبت سے بڑا جرم ہے اور غیبت بہتان سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اسی زبان کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نتیجہ نکال رہے ہیں۔ فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بتاؤ تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو مردہ، تمہارے ہاتھ میں چھری ہے، کوئی آلہ ہے کاٹنے والا، تم اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس کو کاٹ کاٹ کے مردہ لاش کو کھا رہے ہو، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے تو پسند نہیں ہے۔ تو یا اللہ جو چیز تجھے پسند نہیں ہے مسلمانوں کو بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا یہ شیوہ ہے زندگی کا، رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ یا اللہ ہم تیرے رب ہونے کے ساتھ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے کے ساتھ راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کے ساتھ راضی ہیں، اور یہی تینوں چیزیں قبر کے اندر پوچھی جائیں گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ پر راضی ہونا، رسول پر راضی ہونا، اسلام پر راضی ہونا۔ فرشتے وہاں کہیں گے تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، نم کنومت العروس، بے فکر ہو کر قیامت تک سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے دلہا اور دلہن سوتے ہیں بغیر فکر کے۔ تو یہ ان لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے زبان کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی عزت کا تحفظ کیا ہے، زبان کی وجہ سے گپیں اور شپیں نہیں ماری، بے مقصد دنیا میں بات نہیں کی ہے، با مقصد وہ دنیا میں رہے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ اندازہ لگائیں دنیا کے اندر، آپ سروے کر لیں، سارا فساد تقریباً اس زبان کی وجہ سے ہے۔ جو زبان بات کر کے لوگوں کو لڑا کے فساد برپا کر کے خود چھپ جاتی ہے اور اچھے بھلے شریف آدمی کو
تھانے کے اندر پولیس والے جو ہے نا جی وہ مار مار کے دم ہوا کر دیتے ہیں۔ آج تک کسی پولیس والے نے، کسی ایس ایچ او نے یہ نہیں کہا کہ زبان کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے، زبان کو باہر نکالو نا، پہلے اس کی جو ہے نا جی وہ کنٹرول کریں، اس کی پہلے جو ہے نا جی وہ خدمت کریں، بعد میں انسان کے جسم کو، انسان کے ہاتھ کو، انسان کے پاؤں کو جو ہے نا جی ہم اس کو سزا دیں گے، پہلے زبان کو حفاظت۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کتنی چالاک زبان ہے۔ صدیق کائنات، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور انبیاء کی 1.25 لاکھ جماعت کے بعد سب سے بہترین انسان اللہ کی زمین پر صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ دنیا کا کوئی انسان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار میں ایک زبر زیر کی غلطی بھی نہیں نکال سکتا۔ جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین ولا نوائب الحق وتصدق الحدیث۔ اے پیغمبر، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر بڑی بڑی نمایاں خوبیاں ہیں۔ جہاں پر آپ کے اندر نمایاں خوبی بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ آپ زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، زبان کے آپ سچے انسان ہیں۔ یہی ابن دغنہ نے کہا تھا صدیق کائنات کو، جب وہ امان سے پھر گیا تھا، اس نے کہا میں امان نہیں دے سکتا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے کہا تھا اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس نے بھی کہا تھا اے ابو بکر انک تقری الضیف وتحمل الکل وتعین ولا نوائب الحق وتصدق الحدیث۔ وہی صفتیں جو پیغمبر اسلام میں تھیں، وہی کافر مانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جن کے ایمان پر آج مسلمان شک کرتا ہے، جن کے ایمان پر آج مسلمان انگلی اٹھاتا ہے، جن کے کردار پر آج مسلمان انگلی اٹھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں نے سارے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، تیرے احسانوں کا بدلہ ابو بکر کل قیامت کے دن جنتوں میں چکایا جائے گا۔ ان امن الناس فی صحبتہ ومالہ علی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ سب سے بڑا احسان جو ہے نا جی وہ میری صحبت میں اور اس کے مال میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اتنا عظیم انسان اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ زبان کو کیوں کھینچتے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اس کا قصور ہی کوئی نہیں، سارے قصور ہی اس کے ہیں، ساری غلطیاں اس کی ہیں، ساری بے احتیاط اس کا ہے، سارا کچھ اس کا کیا کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا قصور کوئی نہیں۔ اور ادنی موارد، اس نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ مجھے جو ہے نا جی وہ بڑی مجلس کے اندر عزت والے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس نے ہلکا کیا ہے لوگوں کے سامنے، اس نے نیچا دکھایا ہے لوگوں کے سامنے۔ آپ کہتے ہیں اس کا قصور ہی کوئی نہیں۔ محترم بھائیو، میں نے جامع ترمذی میں حدیث پڑھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ تیری بڑی عظمت اور شان ہے، ما آدم حرمتک، بڑی تو حرمت والا ہے، عزت والا ہے، عظمتوں کا مالک ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تجھے فرشتوں نے بنایا، پھر تجھے آدم نے بنایا، پھر تجھے ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تیری تعمیر میں، تو بنتا چلا آ رہا ہے آج تک، تیرے اندر زمزم کا پانی بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، منا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، تیرے اندر رکن یمانی ہے، تیرے اندر حتیم کا ہے، تیرے اندر دروازہ بھی ہے، تیرے اندر جو ہے نا جی وہ جگہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں کھڑے ہونے سے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں، اور تیرے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے جو جنت سے آیا ہے، جنتی مہمان ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت سے دونوں یہ پتھر آئے ہیں، جب تک یہ جنت میں واپس جا کر لگ نہیں جاتے جنت مکمل نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دور سے استلام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری بڑی عظمت ہے، تیرے ایک کونے میں جنتی مہمان لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، حجر اسود کی کل قیامت کے دن 2 آنکھیں ہوں گی جن کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا، اور زبان ہوگی جس کے ساتھ بول رہا ہوگا، اور جس نے بھی استلام کیا ہے توحید کے عقیدہ کے ساتھ، سنت کے عقیدہ کے ساتھ، اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ اتنی عظیم چیز ہے حجر اسود۔
فرمایا یہ جو بلیک سٹون ہے، کالا پتھر ہے، اس کو ہاتھ سے لگانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر بھائیو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی عزت اور شان ہے، اے بیت اللہ میں تیرے اندر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ایک ادنا سا ٹوٹا پھوٹا مسلمان، گناہوں سے لبریز مسلمان اور گناہوں سے بھرپور مسلمان جو ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے توحید کا، اس کی عزت تو اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا انسان کو، اس کی عزت اور حرمت کے کیا کہنے ہیں؟ اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبانوں کی حفاظت کریں، ایسی زبان سے قطعاً بات نہ نکالیں جو کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنتی ہو، اس کو تکلیف دہ ہو۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ جو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہت بڑے بہتان اکٹھے کر رکھے ہیں، قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا ان کے اوپر۔ اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اور آخری بات سن لو بھائیو، میں نے حدیث پڑھی ہے سنن ابو داؤد میں، جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معراج کی رات سیر ہو رہی ہے، آپ ایک قوم پر گزرے، لہم اظفار من نحاس، ان کے تانبے کے ناخن تھے، لمبے لمبے ناخن تانبے کے، اور وہ اپنے سینے کو اور اپنی گالوں کو چھیل رہے تھے ان ناخنوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء یاکلون اموال الناس یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھانا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ۔ محترم بھائیوں، جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں کیسے پسند ہے؟ جو چیز اللہ کو ناگوار ہے وہ انسانوں کو کیسے پسند ہے؟ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، توحید کا کلمہ پڑھا ہے، سنت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی کو ہم مانتے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، رب ہمارا مالک اور خالق ہے۔ جو چیز میرے نبی کو، میرے اسلام کو، میرے دین کو پسند نہیں ہے، میرے اللہ حکم الحاکمین کو پسند نہیں ہے، وہ ہمیں کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گوشت کھاتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی بے عزتیاں کرتے تھے، اپنی زبان محفوظ نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کی عزت کو پامال کرتے تھے، مسلمانوں کے گوشت کھاتے تھے، کیسے؟ ان کی چغلیاں اور غیبتیں کر کے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کر کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کھچر نے آپ کو گرانا چاہا، آپ بمشکل بچے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا ہر چیز قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ سنتی ہے، الا الثقلین، جن اور انسان نہیں سنتا۔ اگر میں چاہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سنا دے، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ میں اس ڈر کی وجہ سے قطعاً جو ہے نا جی وہ دعا نہیں مانگتا تاکہ تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اس جانور نے آپ کو کیوں گرانا چاہا؟ فرمایا یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کے اندر بہت بڑے جرم ہیں، جرم بہت بڑے ہیں، لیکن ان سے بچنا بڑا آسان تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا انسان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، میری آپ کے سامنے، آپ کی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی تیسرے کے سامنے، لوگوں کو آپس میں لڑا کر خود بلے بلے کرواتا تھا، خود ویری گڈ بنتا تھا، خود بہترین بنتا تھا، خود امن پسند بنتا تھا، لوگوں کو لڑا کر۔ آج محترم بھائیوں یہ سیاست کیا ہے؟ زبان کی وجہ سے فساد ہے ملک کے اندر، ملک کے اندر سیاسی بحران ہے اس زبان کی وجہ سے، ان چینلوں کی وجہ سے جو اپنی زبانوں کو لمبا لمبا استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں، اللہ کی نبی کی سنت کا کوئی حیا نہیں ہے، اللہ کی توحید کا کوئی پاس نہیں ہے، یہ زبان کے سارے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی زمین پر فساد پھیلا ہوا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورا ملک آگ اور شعلوں کے اندر جو ہے نا جی وہ بھڑکا ہوا ہے، یہ سارا کچھ زبان کا کیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اسلام
جو ہے نا جی وہ لاک ڈاؤن ہو گیا مکہ مکرمہ میں، اسلام جو ہے نا جی بے وارث ہوا جا رہا ہے مکہ مکرمہ میں، یا اللہ مکہ کے 2 چودھریوں میں سے ایک چودھری دے دے، اسلام کو بڑی ضرورت ہے ان چودھریوں کی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور بعمر بن الخطاب، اے اللہ یا ابو جہل دے دے عمر بن ہشام، فرمایا یہ اسلام کے قابل نہیں ہے، یہ منہ اس قابل نہیں ہے۔ ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، بہارو پھول برساؤ، عمر بن خطاب آئے۔ یہ قسمت کی باتیں ہیں، اللہ جن کو چاہتا ہے اسلام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اور جب مسلمان ہو کر آئے تو فرمایا اللہ کے رسول کہاں نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا دار ارقم میں نماز پڑھنی ہے، لوگ چھپ کے، جہاں پر آج مکہ کے اندر بہت بڑی قرآن اکیڈمی ہے، عصر سے لے کر عشاء تک لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تجوید اور تدریس کا شعبہ جاری ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے لوگ چھپ کے صحابہ اکرام کو۔ فرمایا اللہ کے رسول عمر کے مسلمان ہونے کے بعد اب چھپ کے نماز نہیں ہوگی، اب بیت اللہ کے سین میں نماز ہوگی۔ اگر کافروں کو بیت اللہ کے سین میں سب کچھ کرنے کا حق ہے تو عمر کے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے سین میں نماز پڑھنے کا حق ہے۔ جو سامنے آئے گا عمر کو بہت خطرناک پائے گا، عمر سے بچ کر نہیں جائے گا۔ جس نے بچے یتیم کروانے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، وہ آج باہر نکلے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر بن الخطاب، جس دن عمر مسلمان ہوئے تھے مکے کا لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تھا، مکہ آزاد ہو گیا تھا، اسلام کے راستے جو مسدود اور بند تھے وہ کھل گئے تھے۔ اور آخری بات سن لو بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ عورت ہے، امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں اپنی امی سے مسئلہ پوچھتا ہوں ان کے دروازے پر مؤدبانہ بیٹھ جاتا ہوں اور وہ مجھے مسئلہ بتاتی ہیں، چٹکی میں مسئلہ حل کر دیتی ہے ہماری اماں جان۔ جو بڑے بڑے صحابہ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تھا، اماں جان چٹکی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیتی تھی۔ نبی وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، نبی وسلم کے ماتحت ہو کر دین سیکھا ہے، فقہ سیکھی ہے، اللہ کے قرآن کی تفسیر سیکھی ہے، نبی کی سنت کو سیکھا ہے، حدیث کو یاد کیا ہے، اور بہت بڑے بڑے محدثین نے مسند عائشہ کے نام کی کتابیں چھاپی ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیثیں جو آپ نے بیان کی ہیں ان کو مستقل کتابی شکل میں محدثین نے چھاپا ہے۔ کتنی عظیم عورت ہے۔ اور آسمان کا جبریل ریشم کے کپڑے میں ان کی تصویر لاتے تھے، کہتے تھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی بننے والی ہے۔ صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ عورت ہے جس کی طہارت اور پاکیزگی عرش عظیم کے رب نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ تو نبی ایک نمبر ہے، ایمان میں، اخلاص میں، تقوی میں، للہیت میں۔ اس کے گھر میں رہنے والی امہات المومنین بھی بالکل صاف ستھری ہیں، کردار میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں جب بھی بیان کرتا ہوں اماں جان سے میں کہتا ہوں حدثتنی زوجۃ رسول اللہ ام المومنین الصدیقہ بنت الصدیق المبرہ من فوق 7 سماوات، مجھے حدیث بیان کی ہے مسلمانوں کی ماں نے، نبی کی زوجہ محترمہ نے، اور صدیق کائنات کی بیٹی صدیقہ کائنات نے، اور اس عورت نے مجھے حدیث بیان کی ہے جس کی طہارت اور پاکیزگی آسمان کے عرش عظیم کے اوپر سے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، عائشہ صاف ہے، عائشہ ستھری ہے، عائشہ کا دامن پاک ہے، عائشہ طاہرہ مطہرہ ہے، الصدیقہ ہے بنت الصدیق رضی اللہ عنہما۔ اپنی سوکن کے بارے میں کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسبک بن صفیہ، حیی بن اخطب خیبر کے نمبردار کی بیٹی ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو حاصل کیا۔ پہلے یہود کی بیٹی تھی، بعد میں اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا، مسلمان ہو گئی، انہی سے شادی کر لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہ قد تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ اب محترم بھائیوں، قد چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ محدثین نے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، حدثنا الاعرج مجھے لنگڑے نے بیان کیا ہے، حدثنا الاعمى ہمیں اس محدث نے بیان کیا جو نابینے تھے، حدثنا الاعمش ہمیں چننے نے بیان کیا ہے، جن کو دن کے وقت نظر نہیں آتا رات کے وقت نظر آتا ہے۔
اور بڑے بڑے محدثین کے ہاں لقب ہے، الزریر ہے، الضعیف ہے۔ لوگوں کو وہم پڑتا ہے کہ محدثین نے اس کو ضعیف شاید اس کے حافظے کی وجہ سے کہہ دیا ہے، لیکن وہ جسامت کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے ضعیف ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ لقبان، دو لقب ہیں محدثین کے ساتھ جو کسی کو مل گئے ہیں جو ہے نا جی وہ لفظی اعتبار سے وہ ذرا کمتر ہیں، لیکن وہ راوی ثقہ ہیں دونوں۔ تو اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا شریعت میں جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جب وہ مسلمان بھائی اس کو اچھا سمجھتا ہو، حرج نہ سمجھتا ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بیویوں سے زیادہ پیاری تھی، اللہ اکبر، کہتی ہیں اللہ کے رسول صفیہ رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عار نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے، اللہ نے تخلیق کی ہے انسان کی، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو درمیانہ بنایا، لیکن فرمایا مثلاً یا عائشہ، اے عائشہ میں تیرے عزت، تیری عظمت، تیرے شان، تیری شوکت کو جانتا ہوں، تو بڑی ہی مسلمانوں کی عظیم ترین ماں ہے اور میری بیوی ہے، لیکن اپنی زبان کو بند کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ واللہ لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجت، اللہ کی قسم اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تم نے اپنی زبان سے وہ بات کہی ہے جو بات شہد سے زیادہ میٹھے سمندر کے اندر ڈال دی جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ چھوٹی سی بات کہی ہے جس کا تعلق غیبت سے نہیں ہے، جس کا تعلق عیب سے نہیں ہے، لیکن اسلام نے چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا کہ کسی مسلمان کو اس سوراخ کی وجہ سے ڈسا جا سکے یا کسی مسلمان کی بے عزتی کی جا سکے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن پوچھنا ہے اس زبان کے بارے میں، یہ زبان مسئول ہے، یہ زبان ذمہ دار ہے کہ ایسے لفظ نکلیں اس سے۔ ہاں، یہ زبان جو قرآن کریم پڑھتی ہے رمضان میں، جو صبح و شام کے اذکار کرتی ہے، جو 5 وقت اللہ کے سامنے ہل ہل کے اللہ کے ذکر، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس زبان سے وہی کلمے اچھے لگتے ہیں۔ جو زبان اللہ اکبر کہنے والی ہو، اس زبان سے غیبت اور چغلی اچھی نہیں لگتی، اس زبان سے بے مقصد بات اچھی نہیں لگتی، وہ زبان محفوظ ہونی چاہیے۔ تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ انسان بڑا معزز محترم ہوتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ یہوی بہا جہنم فی جہنم 70 خریفہ، انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں 70 سال نیچے چلا جاتا ہے، 70 سال نیچے چلا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، 70 سال کی مسافت بڑی لمبی چوڑی مسافت ہے، کتنا وہ گہرا گڑھا ہوگا جہاں پر زبان کی حفاظت نہ کرنے والے لوگ گرائے جائیں گے، ان کو وہاں پر پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جو مسلمان بھائی کسی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ بینکوں کا سود، تجارتی سود، لین دین کا سود، معاملات کے اندر سود، ان ارب الربا، سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا 1 درہم کھانے والا ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو جننے والی ہے اس کے ساتھ علانیہ بازار میں بیٹھ کر، کسی شادی حال مارکی میں بیٹھ کر نکاح کرتا ہے، مولوی صاحب کو بلا کر، 2 گواہ بنا کر، رجسٹرار کو بلا کر وہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے۔ این کہ ہر رجل امہ، اور فرمایا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے برا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے 36 سال کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا، 3600 اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا اس کو 3600 کوڑے مارے جائیں گے اور 36 مرتبہ اس کو رجم کیا جائے گا پتھروں کے ساتھ۔ کتنا بڑا جرم ہے 1 درہم بھی ربا اور سود کا کھانا۔
فرمایا اس سے بڑا سود کیا ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی بھی عزت ہی کرے. یہ سب سے بڑا دنیا کے اندر سود ہے، سب سے بڑا جرم ہے اپنے مسلمان بھائی کی چغلی اور غیبت کرنا. فرمایا کف علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان کو بند کر کے رکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے زبان وہ عطا فرما جو تیرا ذکر کرنے والی ہو، تیرا فکر کرنے والی ہو. اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، مسجد نبوی کی زیارتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادیاں عطا فرمائے اور ہمیں وہاں جا کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلام کو زندہ رکھے، اسلام کو عزت عطا فرمائے اور کفر کو ملیا میٹ فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اسلام کی زندگی دے، شہادت کی موت عطا فرمائے. اور اللہ اپنے نبی کے سونے شہر کی موت عطا فرمائے اور سجدے کی حالت کی موت عطا فرمائے. وہ موت مانگنی چاہیے بھائیوں میں جو اللہ کے نبی مانگتے تھے. کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نا، چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ہم اصحاب نبی سے محبت کرتے ہیں. وَنُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور خاص طور پر نبی کے ساتھیوں کے اندر سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ کرام کی محبت، صحابہ سے ادب و احترام سے پیش آنا. یہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحابہ کے بارے میں زبان کو محفوظ رکھے. اور محترم بھائیوں، میں نے صحیح مسلم میں حدیث پڑھائی ہے بچوں کو، جامع ترمذی ابن ماجہ میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے شوق سے مرے، قیامت کے دن سفارش کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا. اور مشرقی اقبال کے پاس گورے ڈاکٹر آئے تھے، کہنے لگے اقبال ہم نے جدہ مکہ مدینے میں حجاز کے علاقے میں اسپتال بنائے ہیں، دیکھو ہمارے اسپتال کیسے ہیں. اقبال کہنے لگے تم بڑے ہی بے وقوف انسان ہو، تم نبی کے شہر میں شفا بانٹتے ہو. اقبال نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتا ہے. ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں. صحیح باتیں اللہ رسول کی ہیں. اور اگر بھائیو زبان سے کوئی بات زائد نکل گئی ہو، کڑوی نکل گئی ہو، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم ارزقنا شہادتنا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.